یروشلم زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں عالمی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوا ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزائر کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈز یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ ناموں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا اور بعد میں شامیل نامی بادشاہ نے 2000 قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ کا یعنی یرو اور شیلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یہاں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق یہاں سب سے پہلے آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یروشلم کو تاریخ میں ارض کنان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر 2000 سال قبل مسیح کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم میں ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق یروشلم اس وقت بادشاہ شیلم ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہوا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور لمبے عرصے تک فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے لے کر نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ کی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی چاروں طرف اونچی اونچی فضیلیں قائم کی، بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلے وادیوں میں باغات لگوائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل قائم کیا گیا جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے مقدس تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ عظیم اور اونچی عمارت قائم کروائی جس میں بڑے بڑے شہرہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔
شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پکی کروائی گئی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی اور دھات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے اور توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کر دیا، بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر قسم کے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا ان کی نافرمانی کی وجہ سے یروشلم پر کئی بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی طویل تاریخ میں یروشلم 17 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سیاق کا حملہ، اشوری بادشاہ شیخرب کا حملہ، 500 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کا جرنیل سیکیوپس کا حملہ اور 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹیٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹیٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے۔ ٹیٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم میں تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس کو یہودی و نصارہ سے آزاد کروایا گیا اور یروشلم اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں امی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ مسلمانوں کی یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی خلافت کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 ہجری میں عیسائیوں نے یروشلم کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلہ اول کے لیے 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروایا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً یروشلم 700 برسوں تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی۔ وہاں یہود و نصارہ کے لیے اس شہر کے دروازے کھلے رہے۔ یروشلم نے تاریخ میں پہلی بار اتنے لمبے عرصے تک امن کا دور دیکھا تھا، لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے پر صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صرف یہی نے وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قابض ہوتا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کر دیں گے اور اسی طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت بھی بیت المقدس کے قریب جبل القمر کے پاس ہوگی۔ اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔